نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأنتم عاکفون فی المساجد۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اور تسی مسجد دے اندر مساجد دے اندر اعتکاف کرنے والے ہو، اور اللہ پاک نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اعتکاف مسجد کے اندر کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کے اندر مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو شوال کے اندر آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر! اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن اور دین کے ساتھ تعلق، تو اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم امتیوں کا اعتکاف جو ہے وہ بھی مسجد میں ہی ہوگا۔ ہمارے مسلمان خواتین جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کے بارے میں ائمہ کرام کا جو موقف ہے، ان میں سب سے بہتر اور راجح موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف کے بارے میں جو نیت ہے، وہ تو کوئی بھی عمل ہے اس کی نیت کی جاتی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ میں اعتکاف کرنے والا ہوں فلاں مسجد میں اتنے دنوں کا، یہ اتنے ٹائم کا، یہ چیز نہیں۔ اعتکاف کی نیت دل میں ہے، ارادہ ہے دل کا، اور مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ تو اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو انسان ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے آخری عشرے میں اپنے آپ کو مسجد میں پابند کر لیتا ہے، اور ان دنوں کے اندر اعتکاف کا جو سب سے مین مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کا اس کو تلاش کرنا ہے۔ عام آدمی، عام لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان دنوں میں کام کاج کرنے ہوتے ہیں، جو معتکف ہوتا ہے اس نے پوری ڈیوٹی کے ساتھ دن کے وقت وہ سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، نیند پوری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو پابند کر کے۔ یہ جو 10 دن کی پابندی ہے، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا اپنے خیمے میں کب داخل ہوگا؟ 20 رمضان المبارک رات 21ویں مغرب کے وقت مسجد میں آ جائے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز، یعنی فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف خیمے والی جگہ میں داخل ہو جائے۔ تو اعتکاف
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت مبارکہ ہے وہ یہی ہے، آخری عشرہ میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں چلے گئے تو پھر امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آخری عشرے میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے محبوب اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو دوسری، اگر کوئی بندہ نظر مانے کہ میں نے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، یہ جو نظر ماننی ہے تو اس کو اپنی نظر کو پورا کرنا چاہیے، اس کے اوپر نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یوفون بالنظر، نظر کو پورا کرنے والے، اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سورہ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اگر کوئی بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، نظر کا مانتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میرا کام فلاں کام ہو جائے، میں یہ کام نیکی کا کروں گا، نفل پڑھوں گا، اتنا تلاوت کروں گا، روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ جو نظر ہے یہ اس کے بعد پھر اس کو نظر پوری کرنی واجب ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ آخری عشرہ اتنا اہم عشرہ ہے، اس کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کی تلاش کے لیے ساری رات جاگنا، مغرب کے بعد صبح اذانوں کے وقت تک اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا اور نوافل ادا کرنا، جس قدر ہو سکے اللہ کے آگے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اعتکاف والا اس کو جس قدر ہو سکے درود اور سلام کا اہتمام کرے، درود پڑھے اور سلام پڑھے، تو اس کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کے متعلق فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھا ہوتے تو بغیر سخت حاجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا بلا مقصد اعتکاف والا اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کام کے لیے نہ نکلے، اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کے معاملے میں جس قدر احتیاط ہو سکے، بلا وجہ باتیں کرنا اور حالات کے مطابق حالات پوچھنا، جب وہ دنیا سے علیحدہ ہو کے سیپریٹ ہو کے بیٹھا ہے، اس کو اب دنیاوی باتیں جو وہ زیب نہیں دیتی اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اعتکاف کرنے والا مسائل کے اندر گفتگو کر سکتا ہے، قرآن مجید ناظرہ یا حفظ پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تو مسائل پوچھ سکتا ہے، مسائل بتا سکتا ہے۔ یہ باتیں اعتکاف کو فاسد نہیں کرتی، ان باتوں سے، ان مسائل سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں،
بلا وجہ باتیں کرنا اور بلا وجہ گالی گلوچ کرنا، اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑائی جھگڑا کرنا، ان باتوں سے جو فاسد یہ جو ہمارا اعتکاف ہے یہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کا معاملہ پہلی بات ہے مسجد میں، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ہمیں امتیوں کو اسی عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف کا سب سے مین مقصد وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ تو اسی تلاش میں معتکف اپنا محنت کرے، راتوں کو جاگے، دن کے وقت اپنی نیند پوری کر لے۔ اور کئی لوگ تو بیٹھتے ہیں اعتکاف کرنے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، کام سے جان چھوٹ جائے گی، ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے گی، ہاں جی جو ہے نا یہ جو چیزیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے ذہن میں۔ اعتکاف خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اعتکاف کرنے والے کے اندر بس یہی طلب ہو کہ میں نے لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ چونکہ ان کے لیے معتکف کے لیے آسان ہے، جو معتکف نہیں ہوتے ان کے لیے لیلۃ القدر کا تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ جو اعتکاف کا معاملہ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہمت کر کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔